لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر انداز میں اس کو الأيام. لکھ کر بھیجیں۔ تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہندو بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ I don't see God, so why I believe in it. میں خدا کو نہیں دیکھتا ہوں تو میں خدا میں کیوں بلیو کروں؟ یہ سوال بات ہندو بھائیوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ان کی طرف سے نہ ہو کر ایتھیسٹ کی طرف سے ہونا چاہیے، چونکہ خدا میں یا سپریم بینگ میں تو ہر ہندو یقین رکھتا ہے، ورنہ پھر وہ ہندو ہی نہیں۔ سپریم بینگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں شرک تو ہے، یعنی وہ خدا کے ساتھ بہت سی دوسری چیزوں کو پارٹنر ٹھہراتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن ایک سپریم بینگ کے قائل ہیں۔ ہندو میں عام طور سے دو فرقے ہیں، یوں تو بہت سارے فرقے ہیں لیکن عام طور سے ان کے یہاں دو مین اسٹریم ہے، جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں میں شیعہ اور سنی دو مین اسٹریم مانے جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان کے یہاں دو مین اسٹریم ہیں، ایک سناتنی ہے اور دوسرے آریہ سماجی ہے۔ تو چاہے آپ سناتنی کو لے لیں چاہے آریہ سماجی کو، دونوں کے یہاں سپریم بینگ کا کانسیپٹ ہے، اور سپریم بینگ ان کو وہ خود مانتے ہیں کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو اس لیے یہ سوال ہندو کی طرف سے نہیں بلکہ ایتھیسٹ کی طرف سے عام طور سے ہوتا ہے کہ خدا کو جب ہم نے نہیں دیکھا تو ہم کیوں یقین کریں۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسے ایتھیسٹ ہیں کہ جو یہ سوال کرتے ہیں، یہ ایسے ایتھیسٹ ہیں کہ جن کو زیادہ نالج نہیں ہے، بلکہ بہت ہی شیلو ان کی نالج ہے، بہت ہی سطحی ان کا علم ہے، کہ یوٹیوب پر چند ویڈیو دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے مسلمانوں کو یہ سوچ کر ان سے سوال کرتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ سوال اور ہمارا یہ اعتراض اتنا مضبوط ہوگا کہ اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ حالانکہ ان اعتراضات کے اور سوالوں کے جواب ہم آج سے نہیں صدیوں سے دیتے چلے آ رہے ہیں، اور اس پر اتنا لٹریچر ہے ہمارے پاس، اتنا لٹریچر ہے کہ اگر صرف اسی کے اوپر ہم گفتگو کریں تو کئی دن لگ جائیں اور وہ لٹریچر ختم نہ ہو۔ تو پہلی بات جو بہت مختصر انداز میں کہنا چاہوں گا، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ سوال کرنے والے کی جو ذہنیت ہے، جو علمی سطح ہے، وہ بہت بلند نہیں ہے، تو اسی لیے میں اس کے اعتبار سے جواب دوں گا کہ اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تم نے کبھی روح کو دیکھا ہے؟ آتما کو کسی ہندو نے یا کسی بھی شخص نے جو آتما اور روح پر یقین رکھتا ہے اس نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن بہرحال وہ اس پر یقین رکھتا ہے، اس کے بغیر ان کا مذہب مکمل نہیں ہے۔ ہر انسان اس بات کا قائل ہے کہ وہ عقل مند ہے، چاہے وہ عقل مند ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال یہ کہ وہ عقل کو مانتا ہے، اور عقل کو کسی نے نہیں دیکھا، مائنڈ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ اگر سوشیولوجی سائیکالوجی پڑھیں تو سائیکالوجی میں اس کے اوپر پوری بحث آتی ہے کہ برین کسے کہتے ہیں، برین کے اندر الیکٹرو میگنیٹک سگنلز ہوتے ہیں، تو جس سے انسان کا جو ذہن ہے وہ اپنے اعضاء کو اشارے دیتا ہے کہ ہاتھ کو ہلنا ہے یا پیر کو چلنا ہے، منہ کو ہلنا ہے، زبان کو بولنے کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ سب الیکٹرو میگنیٹک ویوز سے آتے ہیں۔ تو یہ ویوز تو انسان کو نظر آ جاتی ہیں، لیکن جو مائنڈ ہے وہ انسان کو کسی بھی آلے سے نظر نہیں آ سکتا، چونکہ وہ غیر محسوس ہے، اور عقل کا تعلق مائنڈ سے ہے۔ تو ہم عقل کے اوپر یقین رکھتے ہیں لیکن عقل نظر نہیں آتی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے لیکن ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور بہت ہی موٹی سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس لیے دیکھا نہیں جا سکتا چونکہ اللہ کی باڈی نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، اور اگر اللہ کا جسم ہوتا تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جس کا جسم ہوگا اس کی یقیناً کوئی نہ کوئی ابتدا ہوگی، اور جس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوائنٹ سے جہاں سے وہ شروع ہوا ہے، جہاں سے اس کی بگننگ ہے، اس پوائنٹ سے پہلے وہ نہیں تھا، تو وہ اللہ ہی کیا جو ایک زمانے میں نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی خدا کی کوئی باڈی نہیں ہے، اور جس کی باڈی نہیں ہے اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل ایسے ہی بغیر کسی تشبیہ کے کہہ رہا ہوں کہ روح کی کوئی باڈی نہیں ہے اس لیے ہمیں روح نظر نہیں آتی، عقل کی کوئی باڈی نہیں ہے اس لیے عقل ہمیں نظر نہیں آتی۔